پرویز ملک صاحب سے میری دوستی نہیں شناسائی تھی۔ پیر کی صبح مگر کالم لکھ کر دفتر بھیجنے لگا تو ان کے انتقال کی خبر آئی۔ جی اس کے بعد بہت اداس ہو گیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو کالم لکھا تھا وہ بھی جہان فانی سے رخصت ہوئی ایک اور شخصیت کے بارے میں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کے برعکس قومی اسمبلی کے لاہور سے کئی بار رکن رہے پرویز ملک صاحب میرے شہر کے ایک محاورے کے مطابق نیوے نیوے رہ کر زندگی گزارنے والی شخصیت تھے۔ تعلق ان کا لاہور کے ایک معروف اور با اثر خاندان سے تھا۔ ایسے خاندانوں کے چند افراد فطری طور پر کم گو اور منکسر المزاج ہوتے ہیں، رنگ بازی کے عادی نہیں ہوتے۔ ان کی متانت و وقار ہی ان کی اصل شناخت ہوتے ہیں۔ مجھے گلیوں سے اٹھے لاہوری بھی انہیں جبلی طور پر جان لیتے ہیں، بڑک بازی ان کا شیبہ نہیں ہوتی۔ ملک صاحب نے فن خوانی دکھائے بغیر اچھے اور برے وقتوں میں نواز شریف اور ان کے خاندان کا ثابت قدمی سے ساتھ نبھایا۔ ان کی اہلیہ محترمہ شائستہ پرویز بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں۔ قومی اسمبلی کی راہداری میں کبھی مل جائیں تو میں لاہوری تعلق کی بنا پر انہیں نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت میں مزاحمت یا مفاہمت کے حوالے سے ہوئی تفریق پر جگت بازی سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لاڈلی بہن کی طرح وہ مگر مجھے خاموش کروا دیتی ہیں۔ رب کریم انہیں صبر عطا فرمائے۔ جس دکھ کا سامنا کر رہی ہوں گی اس کا تصور بھی ذہن میں لاتے ہوئے اگرچہ گھبرا رہا ہوں۔ ملک صاحب کے انتقال پرملال کی خبر نے ذہن کو معاف نہ کر دیا ہوتا تو ارادہ باندھا ہوا تھا کہ 12 اکتوبر کی صبح اٹھ کر اسی دن 1999 میں ہونے والے چند واقعات کا ذکر کروں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس دن کی سے پہر جنرل مشرف کی بطور آرمی چیف برطرفی کا اعلان کیا۔ ان کی جگہ ضیاء الدین صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کے ستارے لگا دیے۔ یہ سارا عمل پی ٹی وی پر چل گیا تو میں رد عمل کا جائزہ لینے گھر سے نکل گیا۔ ذات کے رپورٹر کو بخوبی علم تھا کہ وہ کیا کریں گے جواب میں، اور بالآخر وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ نواز شریف کی سیاست کا میں ہرگز مداح نہیں تھا۔ ان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مارکا چند مصاحبین نے بلکہ میری زندگی ان کے دور اقتدار میں کئی اعتبار سے اجیرن بنا رکھی تھی۔ اس کے باوجود رد عمل آیا تو مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوئی۔ جی اداس ہو گیا۔ بے بسی سے فقط یہ طے کر پایا کہ وطن عزیز میں جمہوریت نام کا جانور دائروں ہی میں سفر کرنے کو مجبور ہے۔ پنجابی محاورے والی گدھی کی طرح ہم برگد کے اس درخت تلے ادھر ادھر گھوم کر واپس لوٹ آتے ہیں جہاں سے میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان ہوتا ہے۔ 1999 کا 12 اکتوبر یاد آتا ہے تو بے تحاشا ایسے واقعات بھی اس دن کے تناظر میں ذہن میں امڑ آتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے واقعات بھی ہیں جنہیں بیان کرنے کا ہنر دریافت کر لوں تو کھڑکی توڑ رش لینے والا کامیڈی ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے۔ لوکیشن اس ڈرامے کی پاکستان ٹیلی ویژن کا اسلام آباد مرکز ہو سکتا ہے۔ پھکڑ پن کی مگر اب تاب نہیں رہی، میرے اندر موجود مخولیہ مر چکا ہے۔ سنجیدگی سے مگر سوچیں تو 2021 کے 16 اکتوبر سے بھی اسلام آباد میں کچھ ہو رہا ہے جو 1999 کے 12 اکتوبر کو دہرانے کا خوف دلاتا ہے۔ اس ضمن میں تفصیلات سمیت اپنے دل میں جمع ہوئے خیالات بیان کرنے کی لیکن مجھ میں ہمت نہیں۔ عرصہ ہوا ویسے بھی کونے میں بیٹھ کر دہی کھانے کا عادی ہو چکا ہوں۔ میرے اگرچہ کئی ساتھی ہیں جو ٹی وی سکرینوں پر اب بھی آئے تو کھل کر بات کرتے ہوئے رونق لگا دیتے ہیں۔ اپنی حق گوئی اور بے باکی سے ریٹنگز کو شرطیہ یقینی بنانے والے یہ صاحبان بصیرت بھی تاہم مذکورہ معاملے کی بابت اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ والی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نوبت بے اینجا رسید کہ راولپنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بقرات عصر جو ان دنوں وزارت داخلہ کے مدار المقام بھی ہیں، پیر کے دن ایک پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ موصوف نے اپنی شہرت منہ پھٹ کی بنا رکھی ہے۔
دیوار کے پار دیکھنے کی قوت سے مالا مال ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ 2008 سے 2013 کے درمیان وہ ٹی وی اینکروں کو 1-on-1 انٹرویو دینا شروع ہو گئے۔ ان کے دوران کامل رعونت سے ہمارے چند روبدار اداروں کو ستو پینے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ نواز شریف سے منسوب مسلم لیگ سے ان دنوں میم اور شین نکلتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس موضوع کا میں کامل احتیاط سے ذکر کر رہا ہوں، اس کی بابت پیر کی پریس کانفرنس میں سوال اٹھا تو یہ کہتے ہوئے غچہ دے گئے کہ حکومتی ترجمان جناب فواد چودھری سے اس کی بابت استفسار کیا جائے۔ پرویز خٹک سے بھی رجوع کا مشورہ دیا۔ یہ بات برحق کہ خٹک صاحب پاکستان کے وزیر دفاع تصور ہوتے ہیں، وہ مگر اپنی وزارت کے بارے میں اتنے ہی باخبر ہو سکتے ہیں جتنا افغانستان میں طالبان حکومت کا کوئی وزیر بحری امور کے بارے میں۔ خٹک صاحب مگر ہم کو ابس بدنام کیا والا گلہ بھی نہیں کرتے۔ میری طرح کونے میں بیٹھ کر دہی کھاتے ہیں۔ ان کا کونا اگرچہ بہت کشادہ اور راحتوں سے مالا مال ہے، دہی بھی یقیناً بہت خالص اور ملائی کی موٹی تہوں والا ہوگا۔ دنیسنا ہمارے وزیر اعظم دنیا کو سمجھائے چلے جا رہے ہیں کہ امریکہ سے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہوئی طالبان حکومت کو جلد از جلد تسلیم کر لیا جائے۔ اسے اگر استحکام نصیب نہ ہوا تو ہم 1997 میں لوٹ جائیں گے۔ طالبان حکومت کی وکالت کرتے عمران خان صاحب کو شاید ابھی تک کسی نے یہ اطلاع فراہم نہیں کی ہے کہ مذکورہ بندوبست کے وزیر ہوا بازی ہماری پی آئی اے سے ان دنوں شدید ناراض ہیں۔ ان کی دل جوئی کے لیے ہمارے وزیر ہوا بازی جناب سرور خان کو ذاتی پیش قدمی لینا ہوگی، وگرنہ پی آئی اے کے ذریعے پاکستان سے افغانستان کا سفر دشوار تر ہو سکتا ہے۔